السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 11ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 11ویں پارے کی ابتدا میں سورہ توبہ جاری ہے، اور میں نے آپ سے کل بھی یہ بات عرض کی تھی اور پرسوں بھی کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ان کا بنیادی اور مرکزی موضوع جہاد ہے۔ جہاد کا بھی وہ حصہ جس کو قتال کہتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر یہ جو سورہ توبہ کا یہ والا حصہ ہے، آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 127 تک، اس میں اللہ کریم نے غزوہ تبوک کے اوپر تبصرہ فرمایا ہے، اور غزوہ تبوک کے ضمن میں جو منافقین کا کردار تھا وہ واضح طور پر اللہ کریم نے بیان فرمایا، اس لیے کہ جہاد ان اعمال میں سے ہے جن اعمال کے موقع پر یہ جو منافقین ہیں یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، یہ واضح ہو جاتے ہیں، نظر آ جاتا ہے کہ یہ منافق ہیں۔ بہت مشکل ہے جہاد ایمان کی طاقت کے بغیر نہیں ہوتا، لہذا ان کے دل میں چونکہ بیماری ہوتی ہے اس لیے یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ لمبا سفر تھا، غزوہ تبوک میں اس کو جیش العسرہ کہا گیا، ساعۃ العسرہ قرآن کہتا ہے، انتہائی مشکل اور تنگی کا موقع تھا، لہذا منافقین نے بہانے بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی، اور کچھ لوگوں نے اجازت لے لی تھی اور کچھ گئے نہیں، اور وہ انتظار کرتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے، اور آپ جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ یہیں سے 11ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ۔ جب آپ لوگ واپس آئیں گے تو ان میں سے بہت سارے منافق آئیں گے آپ کے پاس بہانے بناتے معذرت پیش کرنے کی۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، آپ فرما دیا کریں، ان کو بتا دیجئے گا کہ معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری ساری اطلاعات انفارمیشن ہمیں دے دی، کیونکہ انفارمیشن ہمارے پاس ہے، اس لیے آپ کو یہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال بہانے جھوٹے بناتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہ، یہ تو اللہ کی قسمیں بھی اٹھائیں گے، جب آپ واپس آئیں گے تو قسمیں اٹھائیں گے۔ لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم، اللہ اکبر، ساتھ فرمایا کہ یہ قسمیں اس لیے اٹھا رہے ہیں لترضوا عنہم، آپ ان سے راضی ہو جائیں، اس لیے یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، اور فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر راضی ہو بھی جائیں نا، اللہ ان سے کبھی نہیں راضی، کیونکہ یہ فاسق ہیں، ان سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے آیت نمبر 100 کے اندر، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ۔ اللہ، ان صحابہ کرام کی بات جو پہل اسلام لے آئے، وہ چاہے مہاجروں میں سے ہیں چاہے انصار میں سے، فرمایا کہ اور پھر ان کے بعد جو ان کے پیچھے نیکی کے راستے پر چلیں گے یا چل رہے ہیں، فرمایا ان کی شان یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی کس کو ملنی ہے؟ یہ صحابہ کرام کو ملنی ہے۔
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا کہ آپ کے ارد گرد جو منافق ہیں مدینہ کے ارد گرد وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ، یعنی منافق اتنے ہیں ارد گرد پھیلے ہوئے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے۔ گویا عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اللہ کریم بتا دیتے ہیں بس اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے۔ آگے پھر ایک گروہ تھا مسلمانوں کا 7 لوگوں کا، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 6 آدمی، انہوں نے یہ بھی نہیں گئے تھے جب یعنی غزوہ تبوک پہ یہ بھی نہیں گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو ابو لبابہ نے اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ مدینہ مسجد نبی میں آئے اور انہوں نے آ کے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے باندھ لیا اور یہ کہا کہ جب تک ہماری معافی نہیں ہوگی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ اللہ فرماتا ہے ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور کچھ اعمال ان کے اچھے تھے، کچھ ان کے اندر گناہ بھی تھے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہ، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، یعنی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ اب وہ بیچارے بندے رہے اور حضرت ابو لبابہ نے اب بھی آپ جائیں وہاں مسجد نبی میں، وہاں استوانہ ابو لبابہ ابھی بھی ہے، یعنی جو مختلف ستون ہیں ان میں سے ایک ستون کا نام ہی ابو لبابہ پڑ گئے جو ان کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو مانا۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ صدقہ لے لے اور ان کے لیے دعا کر دے اور یہ اس سے خوش ہو جائیں گے اور اس سے ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فرمایا ان صلاتک سکن لہم، آپ دعا کریں گے ان کے لیے، یعنی آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں اور وہ رحمت کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر دی اور یوں وہ لوگ جو ہیں ان کی معافی قبول ہو۔ لیکن ایک گروہ وہ تھا جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا، اس کا تذکرہ جو ہے وہ آیت نمبر 106 میں بھی ہے اور آگے وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا، ایک گروہ تھا پورا کہ ان کو عذاب دینا ہے، کوئی سزا دینی ہے کہ ان کو اللہ نے توبہ قبول فرمانی ہے، ان کا معاملہ مؤخر تھا۔ آگے آیت نمبر 118 میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ یہ 3 لوگ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے بہانہ کوئی نہیں بنایا، مخلص مسلمان تھے، محض سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ اور جب منافقین مختلف بہانے بنا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معذرت قبول فرما رہے تھے تو یہ لوگ بھی گئے ہیں وہاں، بیٹھے رہے ہیں، اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا میں بھی بہانہ بنا لوں، اور مجھے ارد گرد کے لوگوں نے بڑے مشورے دیے تو بھی بہانہ بناؤ، جان چھڑاؤ اپنی، تمہاری معافی ہو جائے گی، خلاصی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ میں بہت کوشش کی کہ میں بہانہ بناؤں لیکن دل نہیں مانا، تو میں نے کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی وجہ نہیں تھی، میں بس سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا، میں تیاری میں کر رہا تھا اور سوچا کہ کوئی بات نہیں میں چلا جاؤں گا ساتھ، تیاری بھی باقی تھی۔ پھر آپ لوگ چل پڑے، میں نے کہا میرے پاس سواری بڑی اچھی ہے تو میں پیچھے بھاگ کے پہنچ جاؤں گا، بس اس طرح کرتے کرتے جو ہے وقت گزرتا گیا اور میں نہیں جا سکا، کوئی وجہ نہیں۔ اللہ اکبر، ان کا معاملہ باہر مؤخر کر دیا۔ آگے آیت نمبر 118 میں ان کا تذکرہ آئے گا۔ ایک یہاں پہ آیت نمبر 107 سے 110 تک ذکر ہے مسجد زرار۔ مسجد زرار ہم اس کا نام لیتے ہیں، اصل میں وہ ایک مسجد بنائی گئی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مسجداً ضرارم و کفرا، وہ اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ تکلیف پہنچائی جائے مسلمانوں کو، تکلیف و تفریقا بین المؤمنین، اور اہل ایمان کے درمیان تفریق پیدا کرنی۔ اصل میں اس کی لمبی کہانی ہے کہ یہ کون تھے تو یہ منافقین ہیں۔ ان میں ایک آدمی تھا، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے ابو عامر اس شخص کا نام تھا، اور اصل میں یہ راہب تھا، عیسائی راہب تھا، بعد میں یہ
مسلمان ہوا، ظاہراً مسلمان ہوا اور اصل میں منافق تھا، اور اس کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی تھے، یہ 12 لوگوں نے مل کے ایک مسجد بنائی، اور مسجد بنانے کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا ابو عامر، یہ بہت شروع سے ہی اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا، اور غزوہ احد والے دن جہاں مسلمانوں نے آگے بڑھ کے پیش قدمی کر کے لڑنا تھا، تو مسلمانوں کے رستے میں ان لوگوں نے گڑھے بھی کھودے تھے تاکہ مسلمانوں کو ہموار میدان نہ ملے، گڑھے ہوں گے تو مسلمان تنگ ہوں گے، تو یہ اس طرح کی اسلام کے خلاف چھوٹی موٹی سازشیں ہمیشہ ہی کرتا رہتا۔ تو اس نے ایک مسجد بنانے کا پروگرام بنایا، انہوں نے آپس میں پروگرام بنایا کہ ایک مسجد ہوگی، مسجد کو ہم کمین گاہ کے طور پر استعمال کیا کریں گے، میٹنگ ساری وہاں کیا کریں گے، سارے معاملات ہم وہاں کیا کریں گے۔ مسجد بنا کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ سے درخواست کی کہ آپ وہاں تشریف لائیں اور وہاں نماز پڑھیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسجد بنائیے، افتتاح کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ آپ اس وقت جا رہے تھے، پابرکاب تھے تبوک کے لیے، آپ نے وعدہ کر لیا کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں اس وقت آؤں گا کہ نماز پڑھوں۔ تو راستے میں ہی اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ یہ تو بدبخت منافق ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی، لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی وہاں جا کے نماز نہ پڑھیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کر دیا نہیں جانا۔ اور جو مسجد لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جو مسجد تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہاں آپ جائیں اور جا کے کیا ہوگا۔ یہ تقوی پر بنیاد رکھی گئی مسجد کون سی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے خیالات مختلف ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، لیکن بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ بہرحال دونوں میں سے جو بھی ہوں بات ٹھیک ہے، وہ بھی تقوی پر، اس کی بھی بنیاد تقوی پر ہے اور اس کی بنیاد بھی تقوی پر ہے۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ابھی پہنچے نہیں تھے تو آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جا کے اس مسجد کو گرا دیں۔ اب یہ تو انتظار کر رہے تھے منافق کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے اور وہ آ کے ہماری مسجد کا افتتاح کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس مسجد کو گروا دیا، یعنی وہ صحابہ کو بھیجا اور جا کے گرا ہے۔ یہ حیران ہی رہ گئے کہ اب ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ان کو پریشانی یہ ہوئی کہ یہ کیا ہوا، ہم نے تو مسجد بنائی تھی اور اس کو گرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اللہ اکبر، کہ یہ جو عمارت انہوں نے بنائی تھی یہ ہمیشہ ان کے دل میں کھٹکا پیدا کرتی رہی، ان کو سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھ ہوا کیا، اور ہمیشہ یہ کھٹکا پیدا کرتی رہے گی الا ان تقطع قلوبہم، جب تک ان کے دل نہ پھٹ جائیں۔ کیا مطلب؟ جب تک ان کی موت نہ واقع ہو، اس وقت تک یہ خود ہی شک میں پڑے رہیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، اور یہ کھٹکا بن کے، کانٹا بن کے چبھتی رہے گی۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ یہاں پہ بعض لوگوں نے اس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بعض لوگ ایسی قرآن پاک کو جو ہے نا وہ مختلف یعنی ظاہری چیزوں کو، قرآن پاک کی ظاہری چیزوں کو بعض عملی جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ عالم، ہو سکتا ہے یہ ان کا جو جڑاؤ ہے یہ ٹھیک ہو، یہ مطابقت جو ہے بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے قرآن حکیم کے بارے میں اس سے عدد نکال کے لوگوں نے اس کا فارمولہ بنا کے مختلف چیزوں پہ اپلائی کیا ہوا ہے، تو یہ اگرچہ اس کا کوئی تفسیر سے کوئی تعلق نہیں، قرآن حکیم کی مفاہیم سے کوئی تعلق نہیں، قرآن حکیم کی معنویت سے کوئی تعلق نہیں، اور ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ قرآن ایک معجزہ ہے اور اس اعجاز کے مختلف ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں، تو وہ لوگوں نے یہ ڈائمنشن بنائی ہے کہ یہ جو یہ آیت ہے نا کہ یہ عمارت ان کے دل میں کھٹکا پیدا کرتی رہے گی، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 110 اور 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ کا نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 110 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 11 پارہ 9 نمبر سورت 9/11 ہو گیا،
اور 9/11 کو جو عمارت گرائی گئی ہے اس عمارت کی منزلیں تھیں 110، تو اس آیت کا نمبر بھی 110، تو گویا وہ جو 9/11 ہوا اور عمارت گر گئی، پتہ نہیں کس نے گرائی، کیسے ہوا، کیا نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے اب اس کے معنی کے اندر آ جائیں، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ جو عمارت انہوں نے بنائی تھی اتنا بڑا، آپ اگر اس کے اوپر اپلائی کریں، اتنا بڑا ٹوین ٹاورز بنائے تھے اور ان کے اوپر جہاز آ کے ٹکرائے، کس نے ٹکرائے، کس نے اس کو گرایا، یہ عمارت جو ہے یہ ہمیشہ ان کے دل میں کانٹا بن کے چبھتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل پھٹ جائیں، یعنی یہ دنیا سے چلے جائیں۔ واللہ علیم حکیم، بات اصل تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اور حکمتیں بھی اللہ کو معلوم ہیں۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ نے اہل ایمان سے تو، یعنی مومن اور منافق کا کتنا فرق ہوتا ہے، اہل ایمان سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے سودا کر لیا اہل ایمان کے ساتھ، سبحان اللہ۔ کیا سودا کیا ہے؟ من المؤمنین انفسہم واموالہم، اللہ کریم نے ان کے جانوں کا اور ان کے مالوں کا سودا کر لیا، کس چیز سے؟ بِأَنَّ لَهُ الْجَنَّةَ، کہ ان کو اللہ نے جنت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنے جو مال ہیں اور یہ جو جانیں ہیں یہ اللہ کے نام پر لگا دی ہیں اور لگا دینی ہیں، اور اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہیں جنت دوں، حالانکہ جان بھی اپنی اللہ کی دی ہوئی، مال بھی اللہ کا دیا ہوا، اور لیکن جب اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، جب یوں ہی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ ایک ڈیل قرار دیتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اہل ایمان نے میرے ساتھ ڈیل کر لی ہے، اللہ نے ڈیل کر لی ہے کہ ان کے جان اور مال اللہ کے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اب ظاہر ہے وہ ہمیشہ جہاد کرتے رہتے ہیں، کہیں لڑتے ہیں، کہیں وہ ان کے ساتھ کوئی اور لڑتا ہے، اور یہ ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ آگے اہل ایمان کی کچھ صفات ہیں، پھر مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت۔ دیکھیں میں نے عرض کیا تھا، پیچھے بھی ذکر آیا کہ مشرکین کے لیے وہاں منافقین کی بات آئی تھی کہ ان کے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، آپ اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تو میں نے معاف نہیں کرنا۔ یہاں مشرکین کی بات آئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ، مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا درست نہیں، کیوں؟ ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، ان کے لیے دعا کرنا درست نہیں ہے، لیکن کب درست نہیں ہے؟ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جب یہ بات ان کو واضح پتہ چل گئی کہ یہ تو جہنم والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہو جانے کے بعد، وہ حالت شرک میں فوت ہو گیا، حالت کفر میں فوت ہو گیا، تو فوت ہو جانے کے بعد اس کا امکان واپسی کا ختم ہو گیا، تب اللہ کریم نے منع کر دیا، اب دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور دعا کرنے سے منع۔ لیکن جب تک وہ فوت نہیں ہوتا، اس دنیا میں موجود ہے، ایک لمحہ بھی اس کی زندگی سے پہلے اس کے ایمان اور ہدایت کی امید موجود ہے، باقی امکان موجود ہے، لہٰذا آپ اس کے لیے دعا بھی کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، کوشش بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استغفار کی مثال دی ہے کہ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے مغفرت کرتے رہے، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن تھا میرا باپ، پھر انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا کرنی بند کر دی، اور جو دعا کرتے رہے وہ بھی ایک وعدہ تھا، جب وہ چلنے لگے تھے نا، جلا وطن ہوئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تیرے لیے استغفار کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں، تو وہ بس اپنا ایک عہد کیا ہوا تھا تو وہ معافی مانگتے رہے، جب پتہ چلا کہ اللہ کا دشمن ہے پھر چھوڑ دی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام جو ہے بہت نرم دل تھے اور بہت ہی بردبار تھے، اس لیے انہوں نے دعائیں کی۔ آگے جیش اسرت والوں کے درجوں کا ذکر ہے کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، حالات بڑے سخت تھے،
اور جب لوگوں کے بعض لوگوں کے تو دل جو ہے وہ ٹیڑھے ہو گئے تھے اس جیش العسرہ کی وجہ سے، تو جو لوگ بھی اس میں مددگار ہوئے اللہ کریم نے ان سب کے گناہ معاف کر دیے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما دے۔ رہ گئے وہ جو 3 تھے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، پیچھے میں نے عرض کیا آیت نمبر 106 میں تھا، ان کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو پیچھے رہ گئے تھے 3، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی، اپنی کشادگی کے باوجود زمین تنگ ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کا حکم دے دیا، کوئی ان سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد جاتا تھا، کوئی میرے سے بات ہی نہیں کرتا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں میں تو مسجد جانا بند ہو گیا، اور جہاں کہیں میں جاتا تو کوئی بات نہیں کرتا۔ ان تینوں سے بالکل مکمل سوشل بائیکاٹ کا حکم۔ اور جب کوئی 40 دن گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی کو حکم دیا، کعب بن مالک کی تینوں کی بیویوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے میکے چلی، چل اب اکیلے ہی رہے۔ وہ کہتے ہیں نہ کوئی بات کرے، کہیں جائیں تو نہ کچھ، سوائے اس کے کہ ہم اللہ سے بات کر لیں، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں تھا ہی نہیں جس سے بات کریں۔ تو زمین گویا اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، اتنے تنگ پڑے۔ تو 50ویں دن جا کے وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ جب ان کے حالات اس قدر ہو گئے وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، کہ کوئی پناہ گاہ نہیں سوائے اللہ، یعنی ان کو سمجھ آ گئی۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ توبہ کی قبولیت کا جب حکم آیا تو پورے مدینے کے اندر ان کے لیے مبارکبادی کے پیغامات آئے، بڑے وہ خوش ہوئے کہ اللہ نے قرآن کے اندر ہمارے لیے توبہ کا اعلان فرمایا، ان اللہ هو التواب الرحیم۔ فرمایا آگے دیکھیں ایک آیت بالکل ساتھ ہی اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جائے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے کرو۔ کیا مطلب؟ یہ تینوں سچے تھے نا، تو حالات خراب ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی کہ قرآن کے اندر ان کی توبہ کی قبولیت عطا فرمائی، نازل فرما دی۔ تو سچائی کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز ملا، لہذا فرمایا سچائی اور تقویٰ اس کو کبھی نہ چھوڑے۔ مومن کیونکہ جھوٹا ہوتا ہی نہیں، اور مومن ہوتا ہی سچا ہے، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا نا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ بخیل؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال اس نے پوچھ لیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں، جو جھوٹا ہے تو وہ مومن نہیں، جو مومن ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ آج کل تو اللہ معاف کرے سارے مسلمان یہ جو فیس بک جو اصل میں فیک بک ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا سارا جھوٹ کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ، لگتا مجھے یوں ہے کہ 70 80 90% تو اس کے اوپر جھوٹ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کون سی بات سچی ہے اور کون سچے جھوٹے بنے پھرتے ہیں، جھوٹے سچے بنے پھرتے ہیں۔ وہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پورا ہو رہا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت جو ہے یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین، سچے جھوٹے بن جائیں گے، جھوٹے سچے بن جائیں گے۔ یہ دور ہی دھوکے کا آیا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر آگے جو ہے وہ ایک خاص حکم ہے، یہاں پہ یہ پورے قرآن کا ایک خاص جگہ ہے، یعنی آیت 122 میں یہ حکم دیا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اہل ایمان کو یہ نہیں چاہیے کہ سارے ہی نکل جائے جہاد کے لیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو علم دین پڑھنے کے لیے بھیج دینا چاہیے، اس لیے کہ دین کا علم جو ہے وہ تو ضروری ہے، جہاد بھی علم دین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں نے امام احمد کا قول آپ کو کل پرسوں بھی سنایا تھا، کل عرض کیا تھا کہ دین کی علم دین کے بغیر قتال اور جہاد بھی نہیں ہو سکتا، لہذا فی سبیل اللہ میں سب سے زیادہ تو دین کی اشاعت ہے۔ تو فرمایا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ تو جو لوگ جہاد کے لیے جاتے ہیں وہ ایک گروہ کو دین کا علم پڑھنے کے لیے بھیجا تاکہ جب یہ جہاد سے واپس آئیں تو ان کو کوئی دین کے مسئلے بتانے والا ہو،
اور اس سے جو ہے وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر گھر سے نا، ہر گھر میں ایک فرد دین کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، باقی لوگ جو مرضی پڑھیں۔ دیکھیں، ایک تو دین کا وہ علم ہے جو لازمی علم ہے، دین کا لازمی علم وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہو سوچ سمجھ کر، اور قرآن ہمیں سوچ سمجھ کے پڑھتے رہیں، اور ساتھ یہ کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے وہ سارے اعمال اور مسائل کا پتہ ہو جو پیدائش سے لے کر موت تک کے۔ اس کے لیے کوئی ایک مجموعہ حدیث پڑھ لے، کوئی سیرت کی کتاب پڑھ لے، بس اتنا سے۔ والد صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ عام لوگوں کے لیے قرآن اور مشکات شریف یہ پورا دین ہے، وہ اتنا پڑھ لیں، اسی کو سمجھ لیں، اسی پر عمل کر لیں، یہی آگے پہنچاتے رہیں، اسی سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ لیکن بعض لوگوں کو آپ دین کی تفقہ کے لیے اسپیشلائزیشن کروائیں دین، وہ یہ جو ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ اسپیشلائزیشن جس مضمون کا کریں، جس کا جو دل کرتا ہے وہ کریں، لیکن ایک فرد گھر میں سے ایسا ہونا چاہیے جس کو آپ دین میں اسپیشلائزڈ نالج جو ہے وہ اس کے پاس ہو، تاکہ وہ کم از کم گھر والوں کو دین کا وہ اصل حقیقت اور دین کے نکات اور دین کے مسائل تو بتانے والا ہو۔ اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو دین تو ختم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ دین سے تو ہم دستبردار ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو قرآن کا یہ حکم ہے نا اجتماعی طور پر کہ ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹا گروہ ہونا چاہیے دین سیکھنے کے لیے، یہ اجتماعی طور پر معاشرے کا فرض ہے، اور انفرادی طور پر ہر گھر کا فرض ہے کہ وہ اپنے میں سے ایک فرد کو مخصوص کرے، ایک بچے کو مخصوص کرے، وہ دین کا علم پڑھے اور دین کا حافظ بھی ہو، قرآن کا حافظ بھی ہو، وہ درس نظامی بھی کیا ہوا ہو، اس نے بہت امہات الکتب بھی پڑھی ہوئی ہوں، اور دین میں اسپیشلائزڈ ہو، تاکہ کم از کم اس گھر میں دین تو رہے۔ اسی طرح ہر نسل میں ہوگا تو اس طرح سے معاملات چلتے رہیں گے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات جو منافقین کے حوالے سے ہے، لیکن قرآن کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو ہم نزول کے اعتبار سے خاص کہہ سکتے ہیں، نصیحت کے اعتبار سے تو وہ عام ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، جو اعتبار ہوتا ہے وہ کسی بھی حکم کے عام ہونے کا ہوتا ہے، جو سبب اس کے نزول کا خاص ہے وہ اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو یہ خاص چونکہ منافقین کا ذکر ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، یہ عجیب لوگ ہیں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، ایک دفعہ یا دو دفعہ کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، اس کے باوجود ہم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل بھی جو پورے معاشرے ہیں، ہم شاید معاشرے پورے کے پورے منافق ہوئے پڑے، کتنے ہمارے اوپر عذاب بھی آتے ہیں، کتنے اللہ کی طرف سے جھنجھوڑنے والے واقعات بھی آتے ہیں، ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، پھر بھی لوگ نہ نصیحت پکڑتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں، اور معاملات اس کے اسی طرح جو ہے وہ آگے چلتے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایسے اخلاقی کریمانہ عطا فرمائے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ بہت بھاری، عزیز علیہ ما عنتم، کوئی بھی چیز جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہوتی۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تمہارے فائدے کے لیے سوچتے رہتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر نبی کریم سے ایسا نبی اللہ نے عطا فرمایا ہے، پھر بھی اگر لوگ منہ پھیرتے ہیں تو آپ یہ کہا کریں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، آپ یہ دعا پڑھا کریں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور وہ بڑے عرش کا رب ہے۔ یہ جو دعا ہے نا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، یہ آخری آیت سورہ توبہ کی، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 7 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے آزاد کر دے، غم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں غامی تو ہے، تو اگر غم ختم ہو گئے تو اور کیا چاہیے؟ لہٰذا 7 دفعہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے،
سورہ یونس بنیادی طور پر جو کہ مکی صورت ہے، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ صحیح عقیدے کی دعوت ہے، صحیح عقیدے کی تفہیم بھی ہے، اور صحیح عقیدہ نہ رکھنے والوں کو تنبیہ بھی ہے، اور اثبات توحید اور رد شرک، یہ گویا پورا اس کا آپ کہہ لیجئے کہ موضوع ہے۔ اور ابتدا اس کی اس بات سے ہوتی ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر تعجب کرتے ہو، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لوگ اس بات سے تعجب کرتے ہیں کہ ان کے اندر سے ایک آدمی پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا۔ اور اس کے علاوہ مشرکین کا جتنے بھی عقائد تھے کہ یہ بت جو ہے سفارش کریں گے، اور بتوں کے بارے میں ان سب کے بارے میں ایک ان کے اس باطل عقیدے کا بطلان کیا گیا، اللہ کریم نے اس میں کیا ہے، اور قرآن حکیم کی وضاحت کی ہے کہ یہ قرآن تبشیر کے لیے اور انذار کے لیے آیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا قرآن کفار کی جو مختلف قسم کی عقیدے کے علاوہ عقیدے کے حوالے سے جو کٹ حجتیاں تھیں وہ بھی بیان کی ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا ان کے اعمال کہ تنگی ہوتی تھی، کوئی مسئلہ ہوتا تھا اس وقت وہ اللہ کو پکارتے تھے، کیونکہ مشرک جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، ہر دور کے مشرک اللہ کو مانتے تھے۔ جب کوئی تنگی کوئی مصیبت ہوتی ہے تو اذا مس الانسان ضر دعانا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، لجنبی، اپنے پہلوؤں پر، قائدن وقائد پر، کھڑا بیٹھا پہلوؤں پر ہمیں ہی پکارتا ہے، یا اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، پھر یوں پھرتا ہے جیسے اس نے کبھی ہم سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اللہ کہ انسان کی یہ ہمیشہ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، لوگ جو زیادتی کرنے والے ہیں ان کے لیے اعمال جو ہے اسی طرح سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کفار کو اور خاص طور پہ کفار مکہ کو تنبیہ کی ہے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، پہلے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں تباہ و برباد ہو گئے، اور كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح سے مجرموں کو سزا دیتے ہیں، اور تم بچ جاؤ، اگر تم اسی طرح کے جرم جاری رکھو گے تو تمہیں بھی سزا ملے گی۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دعویٰ ہے کہ مجھے کسی نے نہیں پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد صرف اللہ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہلوائی ہے، قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تمہیں کیسے تمہارے اوپر کیسے یہ کتاب تلاوت کر سکتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تو کسی نے پڑھایا نہیں، تو اللہ نے کتاب دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچا دی۔ فرمایا کہ اگر میں نے کسی سکول میں پڑھا ہو، کسی مدرسے میں پڑھا ہو، کوئی میرا استاد ہو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تو اس سے پہلے کی ساری عمر میری تمہارے اندر گزری، تو ان 40 سالوں میں کبھی دیکھا کہ مجھے کسی نے پڑھایا؟ تو جب کسی نے مجھے پڑھایا ہی نہیں، دنیا میں میرا کوئی استاد ہے ہی نہیں، تو سمجھ لو نا پھر بھی اللہ نے قرآن مجھے عطا فرمایا ہے تو وہ پھر اللہ نے عطا فرمایا، یعنی یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے درمیان رہے ہیں۔ پھر مشرکین کا جو عقیدہ ہے وہ اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہے نا یہ ہمارے سفارشی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ، یہ بندگی کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، کوئی اس سے پوچھے نا کہ کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہو، کیوں جا کے اس وہاں ماتھا ٹیکتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یعنی ہم ان کے پاس جاتے ہیں یہ سفارش کرتے ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ بات کہہ کے کیا اللہ کو کوئی بات بتاتے ہو کہ جو زمین و آسمان کے کسی کو نہیں پتا کہ یہ جو بت ہیں، یہ ڈھیری والے، مٹی والے، یہ جو لکڑیوں والے، یہ جڑی بوٹیوں والے، درختوں والے، یہ جو بھی کوئی بت ہے، یا چاہے کوئی قبر ہے، یہ کوئی آستانہ ہے، وہاں جا کے ان لوگوں نے سفارش کرنی ہے، یہ نہ اللہ نے کسی کو بتائی، نہ کوئی زمین و آسمان کسی اور کو پتا ہے، یہ تمہیں ہی پتا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ناپائیداری کی مثال دی ہے غور و فکر کے لیے کہ دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کھیتی اگی اور ختم ہو گئی، اس لیے تم
پھر توحید کے کچھ دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور کافروں کے انجام بتایا مشرکین کا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور قرآن کی حقانیت کو ایک چیلنج کے طور پر، جو جیسے سورہ بقرہ میں تھا یہاں بھی ہے، قل فأتوا بسورۃ مثلی، اگر تمہیں قرآن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ اس نے خود بنایا ہے تو تم بھی ایک بنا کے لے آؤ۔ قرآن اگر اس نے خود بنایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تم بھی خود بنا کے لے آؤ۔ ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود بنایا ہے۔ قل فأتوا بسورۃ مثلی، تم ایسے کرو، اس ایسی ایک صورت 114 آئی ہیں نا، تم ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اکیلے بھی نہیں بنانی، اللہ کے علاوہ روئے زمین پہ جتنے لوگ ہیں سب لوگوں کو ساتھ ملا لو، سارے مل کے ایک صورت بنا کے لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ چیلنج قرآن کا۔ پھر آگے بدعمالیوں سے برات کا اظہار ہے کہ جس طرح کی بدعمالیاں ان کی تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے برات کا اظہار ہے، عذاب کا ڈراوا دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ قرآن تو ایسی چیز ہے جو دلوں کے لیے بھی شفا ہے، جسموں کے لیے بھی شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کے لیے شفا ہے، یعنی سینوں کا ہر طرح کا جو گند ہے اور آلودگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اہل ایمان کے لیے۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے، فبذلک فلیفرحوا، پر اس بات پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، تمہاری ہر بات سے یہ قرآن بہتر ہے، تو خوش ہونا چاہیے۔ فلیفرحوا، خوش ہونا چاہیے۔ کیسے خوش ہونا چاہیے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے جشن منانا چاہیے، اور جشن بھی عید میلاد النبی کا وہ منانا چاہیے، اس سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن کے نزول کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن کے نزول پر جشن بھی، خوشی کیسے منانی ہے، خوش کیسے ہونا ہے، وہ بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی ہوگا نا۔ یہ قرآن کوئی کسی اور پر تو نازل نہیں ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو جس ہستی پر یہ نازل ہوا ہے اس ہستی نے خوش ہونے کا بھی کوئی طریقہ بتایا ہی ہوگا۔ اگر جو طریقہ اس نے بتایا وہ اگر کوئی جشن انہوں نے منایا تو بھی بنا لو، یعنی مناؤ جشن، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور صحابہ کرام نے بھی کوئی نہ کوئی منایا ہی ہوگا۔ ظاہر ہے قرآن پر عمل کرنے والے ہم سے زیادہ وہ تھے، تو جس طرح سے انہوں نے عمل کیا وہ کرنا چاہیے۔ یا ظاہر ہے انہوں نے کوئی ایسا جشن نہیں منایا، اگر شکرانے کے صلاۃ و شکر پڑھ لی ہے تو تم بھی پڑھ لیا کرو۔ آگے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کس کس کو ولی سمجھتے ہیں۔ جو ولی ہوتا ہے نا، اللہ کا ولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا آنے والی چیز کا، نہ کوئی گزری ہوئی چیز کا غم ہوتا ہے۔ ہوتے کون ہیں؟ ان کی ڈیفینیشن یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی زندگی، اس کے کردار سے، وگرنہ تو قرب قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کوئی آسمان پر اڑتا ہوا نظر آئے تو اس کو اللہ والا نہیں سمجھنا۔ آسمان پر اڑتا ہوا نظر آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کی قوت سے اڑ رہا ہو۔ لہذا کیا پیمانہ ہے ہمارے پاس؟ یہی پیمانہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کیا وہ ایمان والے ہیں؟ ان کا ایمان، ان کا تقویٰ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ اس کے قریب رہ کے ایک دن رہ کے دیکھ لیں، اسی سے پتہ جائے شریعت کے مطابق زندگی ہے تو انشاءاللہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ پیرایا بالکل مختلف ہے۔ ہر جگہ پہ اللہ کریم نے جہاں بھی قصہ موسیٰ و فرعون بیان کیا ہے پیرایا مختلف ہے، اور یہاں اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے۔ پیرایا یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو قوت تھی وہ توحید کی قوت تھی، اور یہ قوت اور یعنی قوت سے مقابلہ تھا۔ وسائل ان کے پاس کوئی نہیں، نوح علیہ السلام کے پاس بھی وسائل کوئی نہیں، لیکن انہوں نے اپنی قوت کا اظہار کیا کہ میرے پاس، تم میرے ساتھ کیا کرتے ہو؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، ان کا جو رویہ تھا وہ نہیں بتایا، اپنی جو قوت ہے اس کا اظہار ہے۔ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت، تم میرے ساتھ جو بھی کرتے ہو میرا تو بھروسہ اللہ پر،
تو یہ اصل میں ان کی طرف سے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جو ساری یہاں پہ بیان ہوا ہے اس پہلو سے بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی تھی انہوں نے اس کے اوپر اللہ پر بھروسہ کر کے انہوں نے یہ بات کی. دیکھیں نا جب وہ فرعون نے جادوگر بلا لیے اور جادوگروں نے وہ اپنا جادو دکھانا تھا. فلما جاء السحر، جب سارے آ گئے نا جادوگر، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون. موسیٰ علیہ السلام پہلے بولے پھینکو اپنا جادو جو تمہارا ہے. یعنی یہاں پہ توکل علی اللہ کی بات ہے، توحید اور شرک کا مقابلہ ہے، اور بغیر کسی وسائل کے اللہ پر توکل جس نے کیا ہو اس کا یہ اس پہلو سے ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں پھینکو اس جس نے پھینکنا ہے. فلما القوا، جب انہوں نے اپنی ساری رسیاں پھینک دیں، قال موسیٰ ما جئتم بالسحر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم لے کے آئے ہو نا یہ جادو ہے، اور جب یہ جادو ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تو کیا ہوگا اب؟ فرمایا ان اللہ سیبطلہ، اس سارے تمہارے جادو کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے. یعنی میں نے نہیں ختم کرنا، میں نے کچھ نہیں کرنا، میرا اللہ. ان اللہ سیبطلہ، میرا اللہ ان سب کو ختم کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کے کسی کام کے اندر صلاحیت نہیں پیدا کرتا. فسادیوں کے کام کے اندر کبھی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی، ختم ہوئی. بہرحال پھر حق کی فتح ہوئی. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ الی خوف من فرعون، یعنی چند لوگ ایمان لائے تھے، چند نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بعد میں فتح دی. اس کا مطلب ہے چند نوجوان بھی کھڑے ہو جائیں دین کے کام کے لیے تو بالآخر فتح مل جاتی ہے اگر ان کی نیت صحیح ہو اور رخ صحیح ہو. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک بد دعا بھی کی تھی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب، کہ اللہ ان کا مال و متاع سارا برباد کر دے. اور پھر برباد ہو گیا، ساری دنیا نے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتابعان، اے موسیٰ اور ہارون تمہاری دعا قبول ہو گئی. اللہ اکبر. لیکن یہ جو قبول ہوئی ہے نا دعا، اس پر بھی ایک عرصہ لگا ہے، فوراً نہیں قبول ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ ان سے فرعون سے نجات دے دے، وہ بھی مل گئی. اللہ نے فرمایا دعا قبول ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے واپس جو بنی اسرائیل کا اصل وطن تھا کنعان یعنی فلسطین، وہاں پہنچنے کی کہ وہ ہمیں مل جائے، اس کی بھی دعا قبول ہو. لیکن یہ ساری دعائیں جو ہیں ان کی جو عملی شکل ہے وہ 40 سال بعد نظر آئی. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے فرما بھی دیا دعا قبول ہو گئی ہے، پھر بھی نتیجہ 40 سال بعد نکلا. تو ہم دعا کر کے دوسرے تیسرے دن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دعائیں کی ہیں پتہ نہیں کدھر جا رہی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کیا کرو، کالے نہ پڑا کرو، اور جو کالا پڑتا ہے نا اللہ اس کی دعا نہیں قبول کرتا. دعا کیا کرو وانتم موقنون بالاجابہ، دعا کرتے ہوئے یقین رکھا کرو کہ میرا اللہ قبول کر لے. باقی تاخیر ہو جاتی چیزوں میں. ایک بات اللہ کریم نے یہاں یہ فرمائی، عذاب جب آ جائے نا کسی قوم پر ٹلتا نہیں، آنے کے بعد عذاب نہیں ٹلتا. لیکن ایک واقعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ عذاب آنے کے بعد بھی ٹلا ہے، اور وہ قوم ہے یونس علیہ السلام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانہا الا قوم یونس. جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دیتا، عذاب کے بعد کا ایمان فائدہ نہیں دیتا، سوائے قوم یونس کے. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا، جب وہ ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے عذاب جو ہے وہ ہٹا دیا. حضرت یونس علیہ السلام وہاں گئے تھے نا، نینوا شہر تھا، اور نینوا شہر میں جا کے حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، لیکن وہ مانے نہیں. وہاں پہ ان کا مکالمہ ہوا، اگر نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا عذاب آ جائے گا. کب آئے گا؟ انہوں نے کہا 40 دن میں آ جائے.
تو انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں، اگر آ گیا تو ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے، اگر عذاب نہیں آیا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ اب اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کری، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کے اوپر عذاب بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو میری سنت ہی نہیں، اللہ میں وعدہ کر بیٹھا ہوں، بھی وعدہ تو نے کیا، میں نے تو نہیں کیا۔ اب یہ ایک بڑی مشکل صورتحال تھی، اللہ کے نبی بھی تھے تو وعدہ اب کر بیٹھے تھے، کیا کریں؟ تو کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے، قرآن نے تو کوئی بات تفصیل نہیں لکھی، مفسرین نے لکھا ہے کوئی 36-37 دن انتظار کیا، عذاب نہیں آیا۔ بالآخر یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے کہ یہ پھر تماشا کریں گے، تو وہ وہاں سے نکل گئے۔ تو وہاں سے نکلے ہیں جو آگے جا کے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور پھر آگے ساری فیملی بھی ساری ادھر ادھر بکھر گئی۔ لیکن وہ جو لوگ تھے پیچھے، ادھر یونس علیہ السلام نکلے ہیں، ادھر ان کے اوپر عذاب آیا، یعنی 36ویں دن یونس علیہ السلام نکلے، 37ویں دن عذاب آیا۔ عذاب کہتے ہیں ان کے اوپر آیا تھا دھوئیں کا عذاب، ہر طرف دھواں ہی دھواں۔ اب انہوں نے کہا یونس علیہ السلام کو ڈھونڈو، یونس علیہ السلام نکل گئے، اب کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ ان کے سردار نے کہا کہ ایسے کرو کہ ننگے پاؤں اور ننگے سر سارے لوگ باہر نکل آؤ، اور ایک میدان میں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس رب سے مانگتے ہیں جو یونس علیہ السلام کا رب۔ یوں سب نے آ کے مانگا، اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ تو اس قوم یونس کے یعنی عذاب آنے کے بعد بھی ٹلا۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور عذاب جو ہے کبھی ہمارے اوپر آئی نہ۔ 5 آیتیں جو ہیں وہ پڑھی گئی ہیں سورۃ الحجر، سورہ ہود کی، یعنی یہ جہاں پارہ مکمل ہوتا ہے 11واں پارہ، وہاں پہ سورہ ہود شروع ہوتی ہے، اس کی 5 آیتیں وہ پڑھی گئی ہیں۔ سورہ ہود بڑی جلالی صورت ہے اس اعتبار سے کہ مکے کے دور میں، اس دور میں نازل ہوئی ہے جب اہل ایمان کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اور اس وقت یہ نازل ہوئی ہے۔ اور اس میں اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ توحید قبول کر کے شرک سے بچ جاؤ۔ مکی صورتوں کا عام طور پہ یہی موضوع ہوتا ہے کہ رد شرک اور توحید، لیکن ان کو یہ کہا ہے کہ بتایا ہے کہ نبی اگر تمہارے لیے دعا کر دیں تو اس سے تمہارا عذاب ٹل سکتا ہے، اور وگرنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس وجہ سے کہ تمہاری تباہی و بربادی یقینی ہے، یہ یقین دلانے کے لیے مثال کے طور پر کوئی جو 6 اقوام ہیں، ان 6 اقوام کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا قوموں کو ہلاک کر دینے کا قانون ہے، وہ ان کو بتایا گیا۔ یہ اس کا مرکزی موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔